بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اب تو معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ بہرحال گھر کی بات گھر کے اندر رہے۔ روزہ افطار کیا اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں کچھ لینے گئی، جب واپس آئی تو وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے بے پردہ ہونا رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ کے ساتھ۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اس نے رجوع بالرحمت فرمایا اور درگزر کیا تم سے۔ فالآن باشروہن، بس اب تم ان کے ساتھ ملو، ہم بستری کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حتی یتبین لکم الخیط الاسود خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن، اور تم اپنے بیویوں سے مت ملو۔ وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ فلا تقربوها، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 187 ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے آداب ذکر کیے تھے، اور اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر تھا۔ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں رات کو جب تک ایک شخص جاگ رہا ہوتا تھا اس وقت تک اس کے لیے کھانا پینا جائز ہوتا تھا۔ جیسے ہی آنکھ لگی اب اس کے بعد کچھ بھی نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اگلے دن غروب آفتاب تک یہ روزہ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب شروع میں روزے فرض ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ ایک صحابی ہے قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کاشتکار صحابی تھے، اور بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے کاشتکاری کا، کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے سارا دن کام کیا، تھکے ہارے آئے، گھر آئے تو گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ بیوی بیچاری کا اپنا بھی روزہ تھا، روزہ افطار کیا اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں کچھ لینے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جس کو ہم اٹھپھیرا روزہ کہتے ہیں، اب اٹھپھیرا ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، صرف روزہ افطار کیا ہے، آنکھ لگ گئی، اب شریعت کے حکم کے مطابق کچھ کھانا نہیں ہے۔ جب اگلے دن دوپہر کا وقت ہوا، موسم کی شدت اور کام کی سختی، ان چیزوں نے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ غش کھانے لگے، بے ہوش ہونے لگے۔ اللہ رب العزت کو اتنا پیار آیا، وحدہ لا شریک نے بڑی آسانی فرما دی پوری امت کے لیے۔ صحابی کی وہ حالت ایسی تھی، رب کریم نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ بات یہاں سے شروع فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لیے بے پردہ ہونا، اللہ اکبر، کتنی حیا ہے اور کتنا حیا کا سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ استعمال کیا بے پردہ ہونا، کہ حیا رہے۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کنایہ میں لفظ فرمایا ہے، مراد اس سے ہم بستری ہے، لیکن کنایتاً کہ تم بے پردہ ہو جاؤ۔ اور رمضان المبارک کی راتوں میں کیوں علم اللہ انکم کنتم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ازدواجی زندگی کا پورا گویا کہ فلسفہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے اور وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہے۔ لباس، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا ستر چھپ جائے، بے پردگی نہ ہو۔ مرد عورت کے لیے ایک ڈھال ہے اور بیوی خاوند کے لیے ایک ڈھال ہے کہ یہ کسی کے سامنے بے پردہ نہ ہو۔ نمبر 2، لباس کا مقصد عرب کہتے ہیں الناس باللباس، زینت، خوبصورتی، تاکہ الناس باللباس، مرد
خاون بیوی کے لیے بمنزلہ زینت کے ہے، لباس کے ہے، اور بیوی خاوند کے لیے ہے۔ پھر لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے تمام عیب چھپا دیتا ہے۔ تو خاوند بیوی کے عیب چھپائے اور بیوی خاوند کے عیب چھپائے، یہ نہیں کہ جہاں بیٹھے تو وہاں ایک دوسرے کی جاہل آپ آ کے رکھتے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب تو معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ بہرحال گھر کی بات گھر کے اندر رہے، برتن جب گھر میں رکھے ہو تو وہ آپس میں، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ساری بات کیا ہے، بس جی رات کو جی ہمارے گھر میں یہ ہوگی، او میری بہن آپ کو نہیں پتا میرا خاوند تو ایسا ہے، وہ حضرت صاحب جا کے اور یہ میری بیوی تو ایسی ہے۔ نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے لیے لباس بن کر رہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تم سے کچھ کمی بیشی ہوتی تھی، بعض اوقات صبر نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا، وعفا عنکم، گزشتہ سب معاف فرما دیا۔ کیا شان ہے پروردگار عالم۔ فالآن، اب کیا کرو، باشروہن، اب تم غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہو جائے طلوع فجر تک، باشروہن، ان کے ساتھ مل سکتے ہو، اور وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کس مقصد کے لیے؟ وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، نیک صالح اولاد، صرف اور صرف عیاشی نہیں، نیک صالح اولاد کا حصول، وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اب تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، بیڑا غرق ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دوائیاں دے رہے ہیں، کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور بس صرف اور صرف کیا ہے کہ برتھ کنٹرول، بس آبادی کو کم کرنا، آبادی کو کم کرنا۔ عجیب و غریب ہے۔ نظام مجھے دیے جمہوریت کا، نظام کون سا دیا ہے؟ جمہوریت کا، اور ساتھ ہی مجھے فلسفہ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں بچے دو ہی اچھے۔ کیا بات، نظام مجھے دے رہا ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی حکومت اسی کی ہوگی، اور ساتھ ہی مجھے فلسفہ پڑھا رہا ہے کہ نہیں بچے کیا ہے، یہ جو ہسپتالوں کے اندر یہ کسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے لفظ ڈاکٹر کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پیشوں کی توہین ہے۔ وہ کسائی ہے کہ بس معمولی کیس جائے اور آپریشن، معمولی کیس جائے اور آپریشن۔ یہ ہمارے جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ہر گھر میں عورت کے 8-10 ہزاروں میں کوئی عورت ہوگی جس کے 1-2 بچے ہوں گے، ورنہ کیا تھے؟ کوئی آپریشن ہوتا تھا؟ اب کیا ہے؟ جیسے اس وقت لاکھوں عورتوں میں سے کوئی کیس آتا تھا کہ جس کا آپریشن کرنا پڑتا تھا، آج لاکھوں میں کوئی عورت ایسی ہے جو ان کسائیوں سے بچ جائے تو اس کا آپریشن نہیں ہوتا، اگر کسائی کے ہاتھ لگ گئی وہ نہیں چھوڑتا۔ یہ عالمی سازش ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھا۔ یہ عالمی سازش ہے۔ عورت کے جب 1 سے 2 آپریشن ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ پھر کیا رہ گیا اس میں؟ ختم، نہ چاہتے ہوئے بھی بس اب آگے کیسے بچے ہوں گے؟ تو بہرحال یہ ظلم ہے۔ فرمایا
وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور یہ جو اگلا مرحلہ ہے بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ کیا ہونا ہے۔ ابھی تک تو ہمارے پیچھے پیچھے جی آپ کے بچوں کو کیا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ آپ کے بچوں کو پولیو نہ ہو۔ اب مجھ جیسا ایک جاہل انسان کو سمجھاؤ تو صحیح نا، تھر پارکر میں سالانہ ہزاروں بچے مرتے ہیں، ان کی تو فکر نہیں ہے بل گیٹس کو۔ بل گیٹس صاحب کو فکر ہے تو کس چیز کی ہے؟ پولیو کی فکر ہے کہ ہر بچے کو قطرے پلانے، کوئی پولیو سے نہ مر جائے۔ وہ جو بچے مر رہے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ بل گیٹس صاحب کو یہ تکلیف تو نہیں ہوئی کہ جو ہزاروں نوجوان نشے کی لعنت میں مبتلا ہیں ان کا علاج کیا جائے، ان کے لیے کوئی ادارہ ہو؟ نہیں 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 نہیں، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کیا ہے کہ پولیو سے پاک کرنا ہے، تو میرا ذہن کیسے مانے گا کہ مجھے پیناڈال کی گولی تو مفت نہیں ملتی، پیناڈال کی گولی مجھے مفت نہیں دے رہے اور 10,000 کی ویکسین مجھے ضرور لگانی ہے، تو میں کیسے مان جاؤں؟ یہ سمجھ سے باہر۔ بہرحال اعتماد بہت بڑی بات ہے، خدا گواہ ہے، میں بعض اوقات سوچتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ ہم کس دور میں آ گئے کہ آج ہمیں اپنے مسلمان، اپنے ملک کی گورنمنٹ پر اعتماد نہیں رہا۔ یار یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ مطمئن ہے؟ ہاں، اطمینان کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی مطمئن نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، اس درجے ہمارے معاملات خراب ہو گئے کہ ہم آپس میں غیر تو غیر ہے۔ تو بہرحال فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو اب رات کو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاری خوب واضح ہو جائے کالی دھاری سے فجر کے وقت۔ اب حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دھاریاں آیت سنی، 2 دھاگے لیے، اپنے سرانے کے نیچے رکھا، دونوں کو دیکھا، کہنے کا پتہ نہیں چلا کہ کالا کون سا سفید کون سا، دے دے گلاس پانی کا۔ بیوی نے پانی پلا دیا، پھر دیکھا کہ میں دیکھا کچھ نہیں، 2-4 کھجوریں دے دو کھا لوں، کھجوریں کھا لی۔ صبح آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ حضور میں تو، فرمایا عدی آپ کا سرہانہ جو ہے یہ تو بہت ہی وسیع ہے، کہ افلاک اس کے نیچے آ گئے۔ اس سے مراد یہ نہیں افق ہے، وہ جو فجر کے وقت ایک سفید دھاری یوں آتی ہے عرضن، اور پھر وہ پھیلتے 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 پھیل جاتی ہے، صبح صادق۔ اس سے پہلے ہے ایک صبح کاذب، کہ ایک سفید دھاری یوں آتی ہے لمبائی میں طولن، اور اس کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر چوڑائی میں ایک دھاری یوں آتی ہے اور پھر وہ پھیل جاتی ہے، پھیلتے 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 روشنی۔ یہ ہے فجر۔ اس فجر تک یہ سفید دھاری اس سے مراد ہے کہ جیسے ہی فجر کا طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا بند، حرام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ادھر، مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جلدی دے دو پانی دے دو پانی دے دو، ابھی اذان ہو رہی ہے۔ اچھا جی، وہ بھی ماشاءاللہ لمبے لمبے مت کرتا ہے، کوئی 5 منٹ تو اذان میں لگاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ادھر یہ آرام سے کیا دے دو، ایک کپ چائے کا پی لے، ابھی اذان ہو رہی ہے۔ اور بندے خدا مسئلہ یاد رکھیں، اذان تب ہوتی ہے جب فجر کا وقت داخل ہو جائے، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ تو جیسے وقت داخل ہو گیا کھانا پینا حرام ہو گیا، اب کھا پی نہیں سکتے، اب بس روزہ شروع ہو گیا، کچھ کھایا یا نہیں کھایا، کچھ پیا یا نہیں پیا، دوائی لی ہے یا نہیں لی، جو کچھ بھی ہے بس ختم۔ اب روزہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہے اور نہیں جی ہم تو بس اذان کے آخر تک، ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے نہ سمجھی میں یہ کام کر لیا ہے، بڑے تھے گزر گئے۔ بہرحال ثم اتموا الصیام الی اللیل،
پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف کی حالت میں کسی بھی طریقے سے نہ دن نہ رات میں، دن کو روزہ ہے، رات کو بھی ہم بستری وغیرہ جو ہے وہ حرام، اور اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اللہ تعالیٰ ایسی ہی اپنی نشانی آیات کو، احکامات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. مقصد تقوی کا حصول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا. جزاکم اللہ.